لمبی ویران سڑک، چاروں اور سناٹا، نظر جدھر دوڑاؤ ویرانہ ہی ویرانہ۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس سنسان روڈ پر کسی انسان کا کم ہی گزر ہوتا تھا، کیونکہ یہاں لوٹ مار اور قتل زیادتی کے معاملات دیکھنے کو ملتے تھے۔ اچانک اس ویران سڑک پر کسی زنانہ آواز کی گونج تھی، جو بغیر رکے اس سڑک پر پاگلوں کی طرح بھاگے چلی جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں ڈر اور مدد کے لیے ساتھ ساتھ پیچھے 3 ہکٹے کٹے مرد جو اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے اس لڑکی کے ہاتھ آتے ہی اس کو نوچ ڈالیں گے۔ وہ لڑکی بھاگے جا رہی تھی جب اچانک ایک کار سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ دور درخت سے جا لگی، جس سر سے خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ کار میں بیٹھا وہ سپت وجود دیکھنے باہر نکلا تو تینوں آدمی اس کے قریب آ کے مسنی سی ہنسی اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ لڑکی کو پکڑنے میں اس نے کافی ساتھ دیا تھا۔ اس کا سنتے ہی اس کی نظر اس نازک وجود پر پڑی، جو بے ہوشی میں بھی بچاؤ بچاؤ کی نرم سی پکار کر رہی تھی۔ اس کی نظر انداز کرتے ہوئے ان تینوں کو بے دردی سے مارنا شروع کیا۔ وہ پھر تینوں کو مار مار کر اس نے اتمرا کر چکا تھا۔ ان تینوں کو روڈ پر چھوڑ کر اس نے لڑکی کو اٹھا کر کار میں لٹایا اور خود فون پر کال ملائی۔ اختر رنگ روڈ کے بیچ 3 بندے ڈھیر پڑے تھے۔ ان کا کچرا اٹھا کر ایک فارم ہاؤس پہنچاؤ۔ آگے سے فوراً حکم کی تعمیل ہوئی۔ سلطان احمد شاہ کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، جن میں بڑے بیٹے کا نام عادل حسین شاہ تھا، ان سے چھوٹے مراد حسن شاہ، اور بیٹی وجیہہ سلطان احمد تھی۔ سلطان احمد کی شادی 18 سال کی عمر میں ان کی چچا زاد بیٹی فدیہ اذلان احمد سے کر دی گئی تھی۔ وہ ایک ہنستا مسکراتا خاندان تھا۔ سلطان احمد شاہ کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی اشفاق احمد بھی رہتے تھے، جن کی ایک بیٹی ثانیہ اشفاق تھی۔ ان دونوں نے بچوں کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ عادل حسین شاہ چونکہ بڑے تھے وہ اپنے روب سے مرتبے کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کی انا، ان کا غرور تھا، وہ کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر دل چھوٹا نہیں کرتے تھے۔ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ وہ اسے اسپتال لے گیا، جہاں ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا۔ اس کے سر سے خون بہت بہہ رہا تھا۔ اس نے تمام بل پے کیے اور ڈاکٹر سے ملنے کی غرض سے ان کے روم میں سامنے والی کرسی پر پریشان سے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر، اس لڑکی کو کب تک ہوش آ جائے گا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، سر سے خون بہنے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے۔ امید ہے اگلے 24 گھنٹوں میں تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر بتاتے ہوئے اس نے کافی فائل میں میڈیسنز لکھنے لگا۔ یہ کچھ ادویات ہیں جو آپ کو ابھی لے کر دینی ہوں گی۔ ڈاکٹر فائل اسے تھماتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، یہ میں میڈیسنز دے کر اجازت چاہوں گا، میں یہاں زیادہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں، جیسے ہی اس لڑکی کو ہوش آ جائے مجھے انفارم کر دیجیے گا، میں ڈرائیور بھیج دوں گا۔ ڈاکٹر اس کی بات پر حیران ہی تو ہو گیا تھا، پر بولا کچھ نہیں تھا۔ وہ دوائیاں لے کر نرس کو پکڑا رہا تھا جب ایک نظر اس بے ہوش وجود پر پڑی۔ ہلکے پنک کلر کی شلوار قمیض میں ہلکا سا میک اپ، پاک چہرے پر چھوٹے ہونٹ اس سے اپنی طرف مائل کر رہے تھے، جیسے وہ انہیں بے بس دیکھنا ہوا چاہ رہا تھا۔ شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، کوئی بھی اسے دیکھ کر فدا ہو سکتا تھا۔ وہ دوائیاں نرس کو پکڑا کر اس کے قریب جا کر جھک کر اس کے ایک ایک نقش کا طواف کرنے لگا۔ نرس یہ دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے ہلکے گولڈن رنگ کے بالوں سے خوشبو نکل رہی تھی، انسانوں کی سانسوں کو معطر کر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اس پر جھکا ہوا تھا جب اچانک اس کا فون بجا۔ اس کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ وہ فون کان کو لگائے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اسپتال سے سیدھا گھر گیا تھا۔ سلطان احمد شاہ نے ضروری کام کا کہہ کر اسے بلایا تھا۔ وہ ان کی اسٹڈی روم سے ہو کر فضیلہ ملازمہ کو چائے کا آرڈر دے کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔
آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، آنکھیں بند کرتا تھا اس پری پیکر کا چہرہ اسے نظر آنے لگتا تھا، دل عجیب سی وحشت کا شکار تھا۔ اس طرف اس کی بچپن کی محبت تھی جس کی تلاش میں وہ 12 سال سے در بدر پھر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ نازک وجود جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بے بسی اپنا سر پکڑے گراؤنڈ سے ٹیک لگا لیا۔ دروازہ کھٹکا، آ جاؤ، دھیمی سی آواز میں اجازت چاہی۔ وہ فضیلہ تھی جو اس کو سرخ رنگ دیکھ کر گڑبڑا کر فٹافٹ چائے سائڈ پر ٹیبل پر رکھتے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ عادل حسن کے اس روپ سے گھر والے اچھے سے واقف تھے۔ وہ جب بھی پریشان یا غصے میں ہوتا تھا تو اس کی براؤن آئیز سرخ ہو جاتی تھیں، سفید رنگ، چھوٹا سینہ، انقلابی ہونٹ، ہلکی داڑھی، گھنی مونچھیں، بھوری موٹی آنکھیں، اوپر کو کھڑی مغرور ناک۔ وہ جس ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ اس کی نظر اتارتی تھی، مگر جب عادل حسن شاہ اس روپ میں آتا تو وہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہ مرجھا جاتا تھا، آنکھیں بری طرح سوج جاتی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب اس کا فون بجا۔ اس وقت کس کا فون ہے؟ اس نے کال اٹھاتے ہوئے کان کو لگایا۔ مسٹر عادل، لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ ہوش میں آتے ہی چیخ رہی تھی، مجبوراً ہمیں اسے نیند کا انجیکشن دینا پڑا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، وہ جیسے ہی ٹھیک ہو مجھے بتا دیجیے گا، وہ سنجیدگی سے کہتا فون بند کر گیا تھا، جس پر ڈاکٹر حیرانی سے اپنا فون تکتا رہ گیا۔